اپنے پروگرام ریڈیو زندگی شکاگو میں ڈاکٹر عبدل قدیر خان ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا ریڈیو زندگی شکاگو. آپ کا میں بہت مشکور و ممنون ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکاگو کے باسیوں کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ دیکھو اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں سے میں بات کر سکتا ہوں. جی وہاں دیکھ رہے ہیں تعلق بنی. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ یقین کریں آپ سے بہت انسیت ہے لوگوں کو. جیسے ہی میں نے اپنے کچھ دوست احباب کو قریبی بتایا اور پورے شکاگو میں جنگل کی طرح یہ بات آگ پھیل گئی کہ آج ڈاکٹر قدیر خان صاحب ریڈیو زندگی شکاگو میں آ رہے ہیں. یہ یہاں پہ لوگوں کا بہت سے سونے کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی جاگ رہے ہیں اور آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. میرا پورا بورڈ ریڈ ہو چکا ہے, لوگ آپ سے مخاطب بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمارا پروگرام کا دورانیہ کچھ مختصر ہوتا ہے. آپ سے گفتگو بھی کریں گے اور کیونکہ میں یقین کریں میرا دماغ کام نہیں کر رہا آپ سے بات کی ابتدا کہاں سے کی جائے, آپ کے لیے وہ الفاظ کہاں سے ڈھونڈ کے لے کر آؤں کہ جو آپ سے گفتگو کروں. میں پچھلے 2 سال سے آپ کو کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے کانٹیکٹ ہو اور آج اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور آپ سے کانٹیکٹ ہوا ہے. تو ابتدا اس طرح سے کریں گے ڈاکٹر صاحب کہ وہ ایسی کیا بات تھی یا کسی آپ کے استاد نے یا کسی بزرگ نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں, یا آپ کے دل میں کیسے خیال آیا, آپ کو کون سا وہ الفاظ تھے جو آپ نے بے لوث ہو کے پاکستان کی خدمت کی؟ جی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق محدودی خاندان سے بھوپال سے. جی بھوپال میں بہت ہی سیدھا سادہ اچھا اسلام تھا. اس کا لوگ دیکھیے کافی مذہبی تھے, یعنی 5 وقت نماز پڑھتے تھے, ریڈیو رکھتے تھے, لیکن انتہا پسند کبھی نہیں تھی. نہ ہی کسی مذہبی کثرت آبادی. وہ چیز ہے کہ میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے, والدہ اردو پڑھی تھی, سب نمازی بھی تھے. پاکستان کے بعد ہم کراچی آئے, میں نے وہاں سے BSc کیا, پروفیسر ملازمت کی, اس کے بعد برلن چلا گیا اور اس کے بعد میں برنس چلا گیا, وہاں سے ماسٹرس کی امپیریل نمبر آف سے بین چلا گیا, وہاں سے PhD وغیرہ کی ملازمت کی. تو پاکستان میں محبت کی, اور محبت نہ ہوتی ہم کیوں آتے. بھوپال شہر بھی بالکل پرامن شہر تھا, ریاست تھی اور بہت ہی اچھی ریاست تھی. مسلمان کو بہت ہی اچھے حالات تھے, لیکن پاکستان کی محبت اس لیے ہم آگے. اور جب اسٹوڈنٹ کے اندر مسیحی کمپیوٹر تو بہت ہی دیکھو آپ بیان جیسے کیا شہر بھی قوم نے دماغ کیا تو ہمیں دل میں قدر دہشت بیٹھی کیا پاکستان جو ٹوٹ جائے گا, ہندوستان سے دھمکی دینے لگے. تو مجھے یقین تھا کہ اگر ہم نے کوئی ٹیکنگ ریسپانس نہ دی تو 8-10 سال میں وہ پاکستان کو توڑ دیں گے. مغربی ممالک اسی طرح منہ کر کے بیٹھے نہیں جس طرح آج وہ غزے کے معاملے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو قطعی پرواہ نہیں ہوتی کہ جب ہمارے پر ظلم ہوتا ہے, مسلمانوں میں ظلم ہوتا ہے, اس دن اگر ان کا ایک آدمی مر جائے تو پوری دنیا کو اٹھا لیتے ہیں. یہاں پر ان کا ایک آدمی تھا لاہور میں, انہوں نے 3 آدمی قتل کر دیے تھے. امریکہ کے صدر سے لے کے پورا امریکہ اس کے پیچھے پہنچے تھے اور اس کی دہشت بری کر کے لے گئے. اس طرح کی بات ہے شیور پالیسی نہیں فالو کرتے. پر صورت میں نے دیکھا کہ میں مدد کر سکتا ہوں. تو میں واحد شخص تھا, اب بھی نہیں کرتا, اس میں کسی قسم کی دیو گوئی نہیں ہے, یہ شیطان نہیں ہے. میرے علاوہ یہ کوئی ہی دنیا کا کوئی شخص یہ کام پاکستان کے لیے نہیں کر سکتا تھا. اور میں نے بس کب تک چھوڑ کے یہاں گیا تو بہت مشکلات کا سامنا پڑا. لوگوں نے کوشش کی کہ ہمیں ہمارے راستے مشکلات پیدا کر کے واپس بھگا دیں, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. تو لگ رہا ہے نیک نیتی اور ایسے شاہد کے کام سے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. بھٹو صاحب کا, غلام صاحب کا, وغیرہ کا, احمد سعید صاحب کا, عظیم بھائی صاحب کا بہت بڑا رول تھا. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح ابھی آپ نے کہا بھوپال میں نہیں تھی, جیسے ایک شعر یاد آ گیا مجھے کہ کافر کافر کھیل کے جب تو تھک جائے, کافر کافر کھیل کے جب تو تھک جائے, ظالم عالم مجھ سے ملنا میں تجھ پر فتویٰ دوں گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو آپ نے جو کہ ایٹم بم بنایا پاکستان کے لیے, آپ نے کسی فرقے کے لیے نہیں بنایا تھا, کسی ایسے کہ لوگوں کے لیے نہیں بلایا تھا کہ یہ صرف ایک فرقے کے لیے میں بنا رہا ہوں, لیکن یہ ہمارے لوگ اتنے فرقوں میں بڑھ گئے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہی تو مصیبت ہے. دیکھیے میں نے پچھلے دنوں کالم لکھے تھا, آپ کو پتا ہے میں جنگ میں ہر پیر کو کالم لکھتا ہوں. جی اور اس میں اکثر اس پرانی باتیں دہراتا ہوں. تو میں نے اس میں 1946 میں ابوالکلام آزاد کا انٹرویو چھاپا تھا, جنہوں نے شورش کشمیری کو دیے تھے.
اور اس میں انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد جو کبھی کسی کی برداشت نہیں کی تو وہ بھی الگ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ مغربی پاکستان میں زمیندار اور عامر جو ہے حکومت کریں گے، اس میں قبضہ کر لیں گے اور مغربی ممالک کی گیدوں میں ڈال دیں گے. وہی ہوا. تمام فوری جیسے آتے ایوب خان نے فوری تمام پیش کر لی اور ہمیں جو بھی ہوا انہوں نے تمام بزنس کرنی چاہیے یہاں پہ لیٹ لیا ہے، مل کے ننگا کر دیا ہے. اب یہ کہ پھر بھی انہوں نے اور بھی کہا تھا جس سے مجھے دل ابھی بھی دہلتا ہے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح آپس میں مذہبی تفریقہ ڈالیں گے کہ ٹوٹ جائے گا. تو پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا اور ہندوستان میں اس کی تو دولت حرام ہو گئی. تو یہاں جو ہے مسلمان بھی پڑھتے لوگ اگر کسی دوسرے فرقے سے تعلق ہے تو آپ ان کو نظر انداز کریں، آپ ان کو مسلمان تصور کریں تو ان سے تو آپ کو غدری سر لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اس کے سبب حکمرانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے یہ بھیج دی، انہوں نے آپس میں لڑنے دیا ہے، ان کی کسی فرقے کو انہوں نے نوازا ہے کسی کے خلاف. ڈاکٹر صاحب، موجودہ صورتحال میں آپ کسی لیڈر کو سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ دیا جائے جو ملک کے لیے کچھ اچھا کام کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ہماری آنکھوں پہ تو ایسا لگتا ہے پٹی باندھ دی گئی ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہمارا کون سا لیڈر. کبھی کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں. لیڈر جو ہے جو مختلف لوگ ہیں ان کا نمبر نہیں آتا، نہ وہ سیاستداں ہیں. یہاں جو قبضہ ہے وہ انہیں زمینداروں کا، بھاگیداروں کا، لٹیروں کا جو الیکشن جو وقت لپاتے ہیں کروڑوں روپے اربوں روپے وہ خرید لیتے ہیں، یہی لے جاتے ہیں. اور اب تو اور خطرناک ہے، وہ پہلے نواز شریف صاحب نے ان کا ساتھ دیا دل کھول کے لیڈ مار کی. اب ان کا نمبر آ گیا، یہ لیڈ مار کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ایسے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ بجلی تو پیدا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن شو آ رہا بتایا کہ اپنے بیٹے کو بجلی کو غریبوں کو بانٹ دو، غریبوں کیا اپنے چمچوں کو بانٹ دو. اچھا اٹھا کے تو یہ پل بنا دیا، وہ پل بنا دیا. یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی. سب سے پہلے تو سب سے ضروری چیز لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ٹیمپریچر 45 ڈگری 36 18 گھنٹے بھی اور یہ عیاشی کر رہے ہیں محنوں میں بیٹھے ہوئے. فکر ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایٹم بم بنایا، جب پاکستان ایٹمی پاور بنا تو کہا گیا کہ لیبیا نے مدد کی ہے، سعودی عرب میں مدد کی ہے. ان باتوں میں کتنی حقائق ہے؟ کیا پاکستان خود مختار ہو؟ کوئی شکل اپنی ویڈیو یہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے. دیکھیے ہمارا جو بجٹ تھا پوری قوم کو یہاں پتا ہے. اگر فائنانس کا ریکارڈ دیکھ لیں، ہمارا بجٹ کبھی 20 سے 30 ملین ڈالر اس سب کو تھا. اسی کے اندر سے 20 سے 30 ملین ڈالر میں کچھ بھی رقم نہیں تھی. کسی بھی چھوٹے سے پل وغیرہ سڑک بنانے سے مل جاتی تھی. اس میں سب جھوٹ ہے. ان لوگوں نے صرف سعودی عرب میں اور جس طرح ایران پہلے مدد کرتا تھا اور پاکستان بھی اسی طرح. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان بحیثیت پاکستانی آپ نے ایٹم بم بنا کے آپ کو خوشی تو یہ کہ ہم نے جو محنت کی تھی سوچا تھا کہ اس ملک کو آئندہ ٹوٹنے پھوٹنے سے بچائیں، اس طریقے سے سیٹ ہو گیا. لیکن ایک بہت زیادہ دکھ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ بم بنا کے چوروں ڈاکوؤں کو اب اتنا تحفظ دے دیا کہ یہ ڈرتے نہیں ہے کہ باہر سے کچھ ہو سکے گا اور یہ پہلے سے زیادہ. اور ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے جیسے ایٹم بم بنایا، پاکستانی قوم جو بچہ آج فخر سے کہتا ہے اور کوئی اسے للکارتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ذرا ہم سے سنبھل کے بات کرنا. اسی وجہ سے کچھ یورپین ممالک، امریکہ بھی شامل ہے اس میں، برطانیہ بھی شامل ہے اور بھی بہت سارے ممالک شامل ہیں. انہوں نے یہ بھی سالوی جھوٹ دیکھی جو ایٹم بم بنانا جانتا ہے وہ کسی ایک رقم چاہتا ہے. ایٹم بم یہ نہیں کہ پنساری کی دکان سے نمک اور مرچیں کھانا ہے، ایسا نہیں ہے. ایٹم بم بنانا بھی بہت مشکل ہے اور اس کو جوڑنا استعمال کرنا بھی بہت مشکل ہے. اس میں بہت عرصے ٹریننگ دی جاتی ہے اور سائنسدانوں کو، انجینئروں کو جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، PhD ہوتے ہیں، جیتے جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ فوج میں بہت اچھا انتظام کیا ہوا پہلے جنرل اور ان کے ساتھ جنرل طاہر اور ابھی بھی ہے وہ ٹھیک ہے. ایک چیز ہے بہت سے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کل کو ہم صرف انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے شاید مخالفت ہے، انڈیا کی طرف سے حملہ ہوگا، ہمارے اور بھی دوسرے مخالفین ہیں دنیا میں موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے اس کی اتنی رینج ہے کہ وہ دوسرے ممالک بھی جا سکتا ہے؟ 20 ہے وہ
اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں نے ابھی آپ سے کیا تھا جی جی کہ لوگ کو سرکار کی شکریہ کرتے رہتے ہیں تو الزام بجا دیتے ہیں یہ ڈرانے کے لیے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. نہ ایسا پاسبل ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس قابل ہے کہ وہ ایسی چیز کی چڑا کے بنا سکے. ایٹم کو کہیں تیار نہیں ہوتا. تو دیکھیے اگر مغربی ممالک سب مل کر کوشش کریں یہ امریکہ اور انگلینڈ اور فرانس اور رشیا اور یہ وہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ہمیں صرف تباہ کر سکتے ہیں, ہماری ہر چیز تباہ کر سکتے ہیں, بائی فورس لے سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جو اکیلا کسی کی بھی شرائط کر سکے یا ہمیں نقصان پہنچا سکے. یہ چیز جو ایک مسلمہ ثبوت ہے اور ایک فیکٹ ہے, کمپلی ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہم میزائل پاور ہیں. ہم نے نہ صرف میں نے نیوکلیئر ویپن بنایا بلکہ میں نے میزائل بھی بنائی, لاؤنگ میزائل جس سے ہم کافی دیر تک دشمن کے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو اس میں کسی کو ان کا شک نہیں بنائی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا میں 3 مہینے میں بجلی خط کا جو بحران ہے وہ ختم کر دوں گا, میں بلیو کرتا ہوں اس بات پر. نہیں وہ بہت جناب دیکھیے غلط ہے. جی جی بہت سے لوگ بدماشی کرتے ہیں جی جی میرے نام سے فیس بک چلاتے ہیں اور ٹویٹ چلاتے ہیں. جی جی میری کوئی سوشل ویب سائٹ نہیں ہے, جی لیکن کوئی بات نہیں کرتا. میں آپ جانتے ہیں میں جاہل آدمی نہیں ہوں. میں ایسے بات کر سکتا ہوں کہ میں یہ کام کر دوں گا جو ہو نہیں سکتا. میں نے کبھی ابھی کہا کہ بجلی کا جو فقدان ہے وہ دور ہو جائے گا, ہرگز نہیں میں نے یہ نہیں کہا. اس کے لیے ٹائم چاہیے, لیکن یہ ڈیفینیٹلی جس طریقے سے ان لوگوں نے ہینڈل کیا اس سے 1000 درجے بہتر کر سکتا تھا. اگلے سال پاکستان گیا, ایجوکیشن کا ہم نے ایٹم بم بنا لیا, ہم نے جدید ہتھیار خرید لیے, ہم نے جدید جہاز خرید لیے, لیکن جدید ایجوکیشن کا معیار نہیں کیا. اس کی وجہ آپ حکمرانوں کو دیتے ہیں یا ہمارا سسٹم ہی یا ہمارے بچے اس طرح کے جو پڑھنا نہیں چاہتے؟ دیکھیے حکمران کو دیکھیے آپ ہر چیز جو پورا کرتے ہیں. عرب جو تھے سب سے زیادہ جو تھے آپ کے لیے جاہل جنگلی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو چند سالوں کے اندر دنیا کی بہترین قوم بنا دیا تھا. جی جی سب سے زیادہ منظم اور ڈسپلن, اور ان سے زیادہ اس وقت مسلمانوں سے بہتر کوئی قوم نہیں تھی. تو یہ حکمران پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اگر حکمران ایماندار ہوں, صحیح ہوں اور صاحب ایمان ہوں تو پوری قوم صحیح ہو جاتی ہے. اگر عوام کو پتا ہو کہ حکمران چور ہیں, بے ایمان ہے, اور نظر آتا ہے صاحب کہ بے ایمانی کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, تو عوام بھی اسی طرح کرنے لگتے ہیں. یہ تمام کا تمام جو غلط کام ہے جو ان کی چیزیں جو ہے, لیکن دونوں جو ہیں وہ ابھی موجودہ صورتحال جو ہمارے ملک کی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا؟ دیکھیے مجھے کہتے افسوس ہوتا ہے آپ, لیکن یہ ہے کہ اگر اسی قسم کے اوپر رہے تو اس ملک کا مستقبل بہت تاریخ ہے. یہ جو ہے نا کہنا زبان سے کہنے سے, اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں بڑی بڑی سلطنتیں ہوئی تھیں. نام نشاں غازی رہا جس طرح اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بار بار فرمایا کہ گھومے پھرو دیکھو جو گناہ گار تھے جو ہمارے احکامات نہیں مانتے. تو وہی بات ہے یہاں پر بھی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کے نام پہ بنا, اللہ کے نام پہ تو خلافتیں بھی بنی تھی. اس طرح سے سب غائب ہوئی, بغداد اور یہ وہ سب جو تھی, اور سینٹرل ایشیا میں ہر چیز اثر نہیں کرے گا, تمہیں پکڑے گا نہیں. جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے. تو یہاں پر حکمراں جو ہیں وہ قطعی پرواہ نہیں کرتے کہ عوام کیا کر رہے ہیں, اور علماء قطعی پرواہ نہیں کرتے. وہ اپنے اپنی ڈیوریز کی مسجد بنائے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو کسی کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ جو چکر ہے جس سے بہت ہی حالات نازک ہیں, اور بڑا دکھ ہوتا ہے. بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اس ملک کی سفید کر دی, اپنی جان قربان کر دی, خون پسینہ دے دیا, لیکن ہمیں بہت فکر ہے کہ بچوں کو کیا ہوگا. مستقبل ہے وہ بچے. میں نے ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب نوٹ کی کہ پاکستان میں بچہ PhD کرتا ہے یا ڈاکٹر بنتا ہے, وہ سیدھا رخ دوسرے ممالک کی طرف کرتا ہے. جو پاکستانی گورنمنٹ نے اس کے اوپر پیسے خرچ کیے تھے وہ سب کچھ بھول کے گوروں کی یا دوسرے لوگوں کی. مگر بھائی یہ دیکھیں گے کہ ملازمت کی جگہ ہی نہیں ہے, جگہ ہی نہیں. آپ مارے کریں گے, آپ MPhil کر لیں گے اور MBA کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, آپ کو پیڑ کی جواب نہیں ملے گی. پیسہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے ادھر ادھر, تو بانٹ دیا جاتا ہے. آپ 100 ارب جو ہے لگا دیجیے گا, 100 ارب انڈسٹری میں لگائے گئے, تو اس سے کتنا فائدہ. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں برازیل کے اندر فٹ بال میچ ہوا ہے, اس کے اندر 28 ارب روپے کی آمدنی ہوئی ہے, 3 لاکھ لوگوں کو ملازمتیں ملی ہیں, 10 ارب روپیہ ریونیو ملا ہے, ٹیکس ملا ہے گورنمنٹ کو. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ حکومتیں چلتی ہیں اور حکومتوں کا نظام چلتا ہے, عوام کی سہولتیں ملتی ہیں, ملازمتیں ملتی ہیں, نہ کوئی پرواہ نہیں کرتے. جتنی بے روزگار یہ 50% سے زیادہ لوگ ہیں جو ہیں
वो फाका कशी करते हैं। जी आपको तो पता नहीं है, 18-20 घंटे बिजली गायब है, जहाँ टेम्परेचर 43 से 50 डिग्री है, जी कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें। इनके अल्लाह को जवाब देना होगा, तो इनको आग में डाला जाएगा, तो उनकी आग बदली जाएगी। इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर इन्हें एहसास होगा हमने दुनिया में कितने जुल्म किए थे आवाम से। बेशक डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं ये पता है आपके पास टाइम बहुत कम है, आखिर में आप हमारे जो शिकागो के लिसनर हैं उनको क्या पैगाम देना पसंद करेंगे पाकिस्तानियों, क्योंकि ये वेबसाइट पे जब प्रोग्राम जाता है तो पूरी दुनिया में सुना जाता है, तो आप क्या पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुबई में जो है सुन रहे हैं? मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान में माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तान को तो भारी रकूम भेजते हैं जिससे यहाँ की मंशत चल रही है। जी और पाकिस्तान के दिल दर्द में शरीक है, और हम उसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं। दूसरी ये कि मैं छोटी सी बात भी कहता था, मैं लाहौर में गरीबों के लिए बहुत बड़ा अस्पताल बना रहा हूँ 200 बेड का, 81 उसके लिए अगर आप पाकिस्तान में से मेरी अपील कर दें जी बिल्कुल, घर में कुछ अपनी ज़कात और डोनेशन वगैरह है तो बहुत अच्छा होगा। जो बिल्कुल गरीबों के लिए होगा। मीना पाकिस्तान के करीब है।